جی بس بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل جی جی یہ سیٹ ہے کچھ نہیں چلے چیک کریں ہلو ہلو ٹھیک ہے تھوڑا بڑا جی ٹھیک ہلو اوکے ٹھیک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب ساتھ مل کر آقا کریم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم یہاں ایصال ثواب کے پروگرام کے لیے جمع ہیں۔ اللہ پاک چودھری امتیاز صاحب جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آگے کی منزلیں آسان فرمائیں اور لواقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اس محفل کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے کرنے کے لیے میں قاری محفل محمد علی حسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ان سے پہلے ایک چھوٹا سا قطعہ آپ کی نظر۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت تو تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہے آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر، کہ قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا۔ محمد علی حسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں، کلام رحمان کے چند آیات پیش فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. محمد علی حسن صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت آواز خوبصورت لہن میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو میری ذہن کی وادیوں پہ ایک شعر گردش کر رہا تھا کہ ایک دکن کے شاعر نے کچھ اس طرح لکھا کہ خدا نے کس نزاکت سے کیا قرآن کو نازل، خدا نے کس نزاکت سے کیا قرآن کو نازل، انہی کا ہے لب و لہجہ محمد نام ہے جن کا، انہی کا ہے لب و لہجہ محمد نام ہے جن کا. اب بارگاہ الہی میں چند اشعار پیش کر کے رخ آقا علیہ السلام کے دربار کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں. ایک حیدرآباد دکن کے شاعر نے ہی ایک کلام لکھا تھا اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، جو عیبوں کو چھپا دے اسے ستار کہتے ہیں. وہ شاہ بادشاہوں کا خدا ہے نا خداؤں کا، اٹھا لے تاج شاہوں کا تو برے دامن گداؤں کا. وہ مالک ہے مکینوں کا مکانوں کا زمانوں کا، وہ خالق ہے خزانوں کا زمانوں کا نظاروں کا. رے دلوں میں اس کی عظمت ہے پوشیدہ رازداروں کے، کہ عزت اور ذلت کے ترازو اس کے ہاتھ میں. کہیں نمرود جیسوں کو وہ ایک مچھر سے مرواتا ہے، کہیں فرعون جیسوں کو وہ دریا میں ڈبوتا ہے. اور بھڑکتی آگ ابراہیم پہ گلزار کر دے وہ، شب ہجرت کفر کے وار کو بیکار کر دے وہ. ارے اسی نے بخشی ابو بکر کو عظمتیں ساری، عمر فاروق کے بیٹے کو دے دی رفعتیں ساری. غنی عثمان کو اس نے حیا کا تاج پہنایا، ارے اسی نے حیدر کرار سے مرحب کو مروایا. اسی مقام پر پیر نصیر فرماتے ہیں کہ مرحب تمہیں ہے سر مقتل پڑا ہوا، ارے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کویت کے معروف شناخواں جو کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میری مراد اور میں جن کو ایڈمائر کرتا ہوں میری مراد مجاہد چشتی صاحب سے ہے. میں ملتمس ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں، بارگاہ رسالت میں چند اشعار پیش فرمائیں. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامیہ باب مل کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک باواز بلند میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ سارا نوری ایک کلمہ سارا نوری اینو پڑھنا بہت ضروری ہے اینو پڑھنا بہت ضروری ہے وہ سانو حکم ہویا حضوری ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذرا بلند آواز سے پڑھ لے پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ اور اتھے کوئی نہ مینو بچاوے گا وچ قبر دے گھبراوے گا وچ قبر دے گھبراوے گا اتھے کملی والا آوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ناز کے چند اشعار پیش کرتا ہوں اس کے بعد اجازت چاہوں گا مل کے درود پاک پڑھنے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا ذرا کہیں سبحان اللہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب
غیب کی بات ہے، بالغ اولا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. مل کے سب پڑھیے گا. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. بہت بڑا شعر ہے. نہ کسی کے عشق پہ طرز کرے، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے عشق پہ طرز کرے، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. کیوں کہ جسے چاہے جیسے نواز دے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. بالغ اولا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اور آخری شعر ہے کہ یہ عنایتیں، یہ نوازشیں غم دو جہاں سے چھڑا دیا. یہ عنایتیں، یہ نوازشیں غم دو جہاں سے چھڑا دیا. غم مصطفیٰ تیرا شکریہ، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ، ہمیں مرنا جینا سکھا دیا. بالغ اولا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. ذرا مل کے پڑھ لیجیے گا سارے. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مجاہد حسین چشتی صاحب نے ٹائم دیا ہمیں، اور ان کی محبت ہے. یہ خصوصی طور پر پاکستان سے آئے تھے تو ہم نے ان دعوت دی تھی. سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ وہ لوگ یہاں آئے. میں اس سلسلے میں جناب شمشاد خان تنوری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت نکالا. ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی ہیں، عابد بیگ صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہمارے سارے دوست ہیں جنہوں نے آج اس سال اسواب کے لیے حاضر ہوئے. میں بھی کچھ نعت خوانی کرتا رہتا ہوں، ان کو معلوم ہے شمشاد صاحب کو. اس سے پہلے کہ ہمارے سلمان احمد ہمارے دوسرے کو مخاطب کریں، میں کچھ ایک آدھ پڑھوں گا نعت کے چند. وہ شمع اجالا جس نے کیا
وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی، ایک روز جھلکنے والی تھی، سب دنیا کے درباروں میں وہ شمع اجالا جس نے کیا ہے کرنیں ایک ہی مشعل کی، بوبکر عمر عثمان و علی، ہے کرنیں ایک ہی مشعل کی، بوبکر عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی، سب دنیا کے درباروں میں۔ شکریہ جی، سلمان احمد آپ آ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو مجاہد حسین چشتی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور میں سر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے پیارے اشعار وہ ہم تک پہنچائے۔ میں انہی کے اشعاروں کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہوئے پڑھوں کہ حضور غریب نواز سلطان الہند معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، امام نے اپنا سر دے دیا پر ہاتھ نہ دیا، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کی بنا الہ الہ ہست حسین۔ کسی نے یوں کہا تھا کہ کبھی محمد کی میم پڑھنا، کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا تو کبھی شہ مشرقین پڑھنا، میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں تلاش کرتا ہوں اکثر، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا۔ آقا علیہ السلام کے نواسوں نے ایسا کیا کیا جو انہیں ہم ہر مہینے یاد کرتے ہیں؟ مولا حسین نے ایسا کیا کر دیا؟ مولا حسین نے جو کہا وہ کر کے دکھایا ہے، جو کہا وہ کر کے دکھایا حسین نے، جو کہا وہ کر کے دکھایا حسین نے۔ ارے ان کی ایک نظر، یہ میرے قاری صاحب جو استاد محترم قاری طلعت شریف صاحب جو ابھی کویت میں نئے پاکستان چھٹی گئے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک شعر پڑھنے کے لیے کہا تھا کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور جو بھی مجرم میرے آقا کے دامن میں آ چھپے، عرش والے اسے جنت کی جزا دیتے ہیں، اور بندہ بننا ہے اگر تو پہلے گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، اور بس اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ ارے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور مت پوچھ کبھی اس شاخ سے ان کا مسکن، ارے ان کے عاشق تو انہیں دل میں بسا لیتے ہیں، اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں محترم طارق اقبال صاحب کا
چودھری راشد صاحب کا کہ انہوں نے عرفان القرآن کی ٹیم کو حکم دیا. عرفان القرآن کے پریزیڈنٹ اور فاؤنڈر انجینئر عرفان عادل صاحب جو میرے بھی استاد محترم ہیں, میرے استاد کے بھی استاد محترم ہیں, ان کا حکم تھا کہ ساری ٹیم یہاں جمع ہو اور اپنی ڈیوٹی دے. میں میرے استاد محترم کے بھی استاد محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں, اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. ان کا استقبال درود پاک سے کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. محترم و مکرم چودھری راشد صاحب اور آپ کے جملہ رفقاء اور معزز سامعین احترام، آج فکر آخرت کے موضوع پر مجھے لب کشائی کا حکم دیا گیا ہے، تو میں اس حوالے سے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس طرح کی نشست جو نہ صرف اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے والے، وصال کر جانے والے ہمارے عزیز و اقارب کے لیے درجات میں بلندی کا باعث بنتی ہے، مغفرت کا سامان ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ ہمارے اپنے لیے اس سفر کی تیاری کے لیے ایک موقع فراہم کرتی ہے. اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر افضل الایام ذی الحجہ کے یہ 10 ایام کا آج پہلا دن ہے اور ہم اس مبارک نشست میں موجود ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دست بستہ التجا اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے برادر محترم جناب چودھری امتیاز صاحب کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت والا معاملہ فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سامعین محترم، میری اللہ تعالیٰ کے حضور دست بستہ التجا اور دعا ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ سنتے اور سناتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الملک میں: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تم سب کو آزما سکے، جانچ سکے، آپ کو ٹیسٹ کر سکے. ایکم، کہ تم میں سے کون ہے احسن عملا، بہترین عمل کرنے والا. تو اس سے ہمیں زندگی کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اللہ رب العزت نے لے ڈاؤن کر دیا کہ وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، وہ اس لیے ہمیں پیدا کیا اور اس لیے اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہمیں آزما سکے، ہماری جانچ کر سکے اور ہمیں ایک امتحان سے، ایک ٹیسٹ سے، ایک پروسیس سے گزار سکے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. سامعین محترم، یہ اللہ رب العزت نے موت کا جو ذکر ہے وہ پہلے اس لیے کیا کہ ہر لمحے یہ انسان جو ہے وہ اپنی موت کو مقدم رکھے اور یاد رکھے. آج ہم اپنی پلاننگ تو ضرور کرتے ہیں
کہ اس سال ہم نے یہ کرنا ہے، نیکسٹ ایئر ہماری یہ ہے، ہماری 5 ایئر کی فور کاسٹ یہ ہے، ہمارے بزنس کی فور کاسٹ یہ ہے، جاب کی یہ ہے، ٹریولنگ کی یہ ہے، بچوں کی ہائر اسٹڈیز کی یہ ہے، لیکن ہم پلاننگ میں کہیں بھی اپنی موت کا ذکر اور اہتمام نہیں کرتے کہ اگر ہمیں اس لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں، کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ قبر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کر سکیں گے، یا حشر میں جب ہمارے اعمال سامنے پیش کیے جائیں گے تو ہم اللہ کے حضور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جملہ انبیاء اور جملہ اقوام کے سامنے جب ہماری ویڈیو چلا دی جائے گی، کرام کاتبین نے جو ٹائپ کر رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں، کیا ہم تیار ہیں؟ تو یہ اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں اس آیت مبارکہ میں، الذی خلق الموت، موت کا ذکر پہلے کر کے، تاکہ اے بندے تو موت کو یاد رکھ تاکہ تو دنیا میں نیک اور صالح اعمال کر سکے۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جو جاندار ہے، ذی روح ہے اس دنیا میں، اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور باقی ذات تو پھر اللہ کی رہنے والی ہے۔ ہر جاندار جو اس دنیا میں آیا ہے، ہر ذی روح، اس کو موت کا ذائقہ چکھ کے اس دنیا سے عالم برزخ میں اور پھر عالم حشر میں منتقل ہونا، اور پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو مومنین ہیں ان کا ایمان اور رحمت سے امید ہے اللہ کی کہ وہ جنت میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، باقی ذات رہنے والی صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے سورۃ الرحمن میں قرآن پاک پکار اٹھتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو باقی جو رہنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے، باقی ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ سامعین محترم، اب آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَ أَجُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے اعمال کا جو پورا بدلہ ہے وہ تو صرف یوم قیامت، یوم حشر ہی دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو بچا دیا گیا دوزخ سے، جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ سامعین محترم، یہ زندگی ایک خواب ہے۔ آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 40 کا ہے، کوئی 70 کا ہے، کوئی 30 کا ہے، کوئی 20 کا ہے۔ جسٹ آنکھیں بند کریں، تھوڑا سا مراقبہ کریں، میڈیٹیشن کریں کہ یار میں بچہ تھا تو تھوڑا سا آپ کو یاد ہوگا 6-7 سال کی عمر سے، پھر میں بڑا ہوا، اسکول گیا، کالج، یونیورسٹی، بزنس کو دنیا میں کسی کونے میں، اور ایک یعنی نہ سمجھ لیں کہ چند لمحوں کی زندگی بنتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کو ایسے پتہ چلتا ہے کہ عصر کی اذان ہوئی ہے اور تکبیر اور اقامت میں جتنا گیپ تھا اتنی میں زندگی گزار کے آئے ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ بہترین جو ایک کامیابی وہ کیا ہے، فقد فاز، جو جنت میں داخل ہو گیا بس وہ حقیقت میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں سوائے دھوکے کے۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکا ہے، آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اور شعور دے دیا ہے، نیکی اور بدی دے دی ہے کہ آپ جس رستے کو چاہے اختیار کریں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کا رستہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اس کی نظر پھر بندوں کی نظر اللہ کی رحمت پہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ هو العزیز الغفور، وہ غفور بھی ہے اور بخشنے والا ہے۔ سامعین محترم، اب آگے دیکھیں کہ جو دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں، آج جمعہ ہے، یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی، تو اس میں بڑی مشہور معروف آیت کریمہ ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ یہ جو مال ہے، یہ جو اولاد ہے، یہ تو دنیا کی زندگی کی ایک زینت ہے، آسائش ہے، اور ایک یہ حسن ہے، لیکن جو باقی جو رہنے والی چیز کیا ہے، ایکم احسن عملا، باقیات الصالحات، جو سورۃ الملک کے ساتھ اگر آپ اس کو جوڑیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبلوکم ایکم احسن عملا، کہ مال ہے، اولاد ہے، دنیا کی پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صرف زینت الحیات الدنیا، یہ اس حیات، اس زندگی کی ایک زینت ہے، آسائش ہے، آرائش ہے، مگر باقی رہنے والی کیا چیز ہے جو ہمارے ساتھ جائے گی؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، تو جو اعمال ہیں انسان کے نیک وہی انسان کے ساتھ جائیں گے۔ اور پھر ایک مومن کے لیے تو یہ دنیا جو ہے وہ ایک پنجرہ ہے، ایک قید خانہ ہے، کیونکہ اس کی اصل جو ڈیسٹینیشن ہے الٹیمیٹ، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری ہے، ملاقات ہے،
اور اللہ کے حضور اس نے حاضر ہونا ہے اور پھر جنت کی اللہ کی رحمت سے امید رکھنی ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جو کافر ہے اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہ جو ہمارا قیام ہے دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹیمونل کے لیے بھیجا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر اگلی آیت مبارکہ بڑی خوبصورت جو ہمیں ایک لمحہ فکریہ دیتی ہے فکر آخرت کے طور پہ کہ ہم نے بھی اس منزل کی طرف جانا ہے، ہم سے بھی سوال و جواب ہونے ہیں، ہم سے بھی حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب کسی کی بھی موت آ جاتی ہے ان میں سے تو وہ کیا کہتا ہے وہ بندہ، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں وہ نیک اعمال کر رہا ہوں جو میں چھوڑ آیا ہوں، انما کلمۃ هو قائلها، لیکن یہ کلمہ حسرت ہوگا، وہ حسرت کے طور پہ ہر بندہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے یا مجھے دوبارہ بھیج دے کہ وہ نیک عمل جو میں ادھورے چھوڑ آیا ہوں وہ میں اللہ کے حضور جو ہے وہ نیکی کر کے تیرے حضور نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن کیا ہوگا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، لیکن ان کے درمیان سامنے ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا جو حشر اٹھنے تک، یوم الحشر تک جو ہے وہ بپا ہوگا۔ سامعین محترم، پھر اس میں ایک آخری آیت مبارکہ جو اس میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المنافقون میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق حلال دیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر کیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ دیکھیں اللہ کے حضور صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے حوالے سے اتنی اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ، تو پس وہ بندہ کیا کہے گا جس کی موت آ جاتی ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ کاش اے اللہ کہ یہ موت کو تھوڑا سا تو مؤخر کر دے تو کیا ہوگا فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پس میں گواہی دیتا ہوں کہ میں صالحین نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، لیکن جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کرتے۔ تو دیکھیں یہ صدقہ کے حوالے سے، خرچ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور جو مرنے والا وہ حسرت سے کہے گا کہ فَأَصَدَّقَ أَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صدقہ کر کے نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ دیکھیں صدقہ کرنے کے لیے آپ کو اماؤنٹ کی ضرورت نہیں، اخلاص کی ضرورت ہے، اس وہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی چاہیے۔ یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں افضل الایام ہے، جو پورے سال کے 365 دنوں میں سب سے افضل، یہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل 10 دن ہیں، راتیں رمضان کی افضل ہیں، دن ذی الحجہ کے افضل ہیں۔ ہمیں چونکہ ہمارے ہاں کلچر نہیں ہے، ہمیں ذی الحجہ کی پلاننگ نہیں سمجھائی جاتی، سکھائی نہیں جاتی، ہم نے کبھی ذی الحجہ کے 10 دن گزارنے کے لیے کوشش نہیں کی۔ تو یہ انعام بہترین جو افضل دن ہے ذی الحجہ کے وہ ہیں، اس میں ایک ایک جو نیک عمل ہے وہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ کسی دوسرے دن میں جو بھی عمل ہے اس سے کہیں زیادہ افضل ہے، یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ تو اس میں آپ کوشش کریں کہ اپنے رب کو منانے کے لیے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، چاہے وہ ایک چھوٹی سی پینی کیوں نہ ہو، 10 دنوں میں روز آپ ضرور اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، تاکہ وہ حسرت جو مرنے والا کرتا ہے ہمارے ساتھ نہ ہو کہ جب وہ مرے گا تو وہ کہے گا کہ میں صدقہ کر کے نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں۔ تو ان لمحات کو اور ان جو خوبصورت ایام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی سلامتی کے ساتھ ذی الحجہ کے ایام میں داخل فرمایا، اس کو غنیمت سمجھیں اور اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ صرف ایک دو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فکر عہد کے حوالے سے جہاں قرآن پاک میں بے شمار تقریباً 145 ٹائمز کم و بیش جو ہے موت کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا، اس سے دیکھیں اس کی امپورٹنس کہ جو ایک الٹیمیٹ سچائی ہے، جو ہم نے ٹروتھ ہے، اور ہماری جو ڈیفینٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ اللہ سے ملاقات ہی ہے، اور ہم اللہ کے حضور یہ کوشش کریں کہ ہم ایمان کی حالت میں اور اس کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہوئے، اس میں توازن کرتے ہوئے اور اس کو بیلنس کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ،
کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ یعنی جو مومن ہے وہ اللہ سے ملاقات کے وصل کو، اللہ کی رحمت کو، اس کی بخشش کو، اس کے کرم اور فضل پہ اس کی نظر ہوتی ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں۔ جبکہ جو بدکار ہے، سیاکار ہے، فاجر ہے، وہ جو مشرک ہے، جو کافر ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ میری زندگی 1000 سال کی ہو جائے، 2000 کی ہو، مجھے موت کبھی نہ آئے، جس طرح قرآن پاک میں سورۃ المنافقون میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ جو آپ اکثر جو ہے وہ سنتے ہیں، اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی جو ہے انہوں نے بھی روایت کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے اعمال ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے۔ وہ ایک کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، جو صدقہ جاریہ کے کوئی کام، کوئی پروجیکٹ، کوئی ایسے کام کر گیا جس سے اللہ کی مخلوق جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، جیسے سبیل ہے یا رستہ بنوا دیا یا کوئی اور چیز ہے، تو اس میں یہ صدقہ جاریہ کی ضمن میں آ جاتی ہے۔ وہ دوسرا ہے وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، یا کوئی علم نافع، اس نے قرآن و حدیث کا علم سکھایا یا ایسا علم سکھایا جس سے لوگ رزق حلال کماتے ہوں اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہوں، تو یہ علم بھی جب تک وہ چلتا رہے گا اس کا فائدہ اور اس کا اجر اس کو مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ وہ آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اور نیک اولاد، نیک بیٹا، نیک دوست احباب جو اس کے لیے دعا کریں، جو کہ آج ہم اس نشست میں موجود ہیں۔ جناب چودھری راشد صاحب اپنے جو بھائی ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرنے کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے آپ سب کو انہوں نے دعوت دی، تو یہ حدیث مبارکہ جو ترمذی شریف کا بیان ہی انہوں نے عمل کیا، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، کہ بہترین اور نیک جو اولاد ہے وہ اس کے لیے دعا کرے تو اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے والے کو بعد میں فائدہ پہنچاتی ہیں، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد، یا اس کے دوست احباب جو اس کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں۔ آخری حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں جو دعا کرنا ہے، یعنی تعزیتی نشست اور قرآن خوانی، اصالِ ثواب، لوگ اس کو جو ہے نا بڑا یعنی ایک رسم سمجھتے ہیں، یعنی ایک ٹھیک ہے بھائی وہ ہمارے لیے آئے، ہم ان کے لیے چلے گئے، لیکن میں نے شروع میں کہا یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ کہ ہم نے بھی اس منظر سے گزرنا ہے۔ اور نمبر 2، اگر ہم اخلاص کے ساتھ کسی کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور دعائے مغفرت کی تقریب میں شامل ہوتے ہیں، تو ترمذی شریف کی حدیث ہے وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وہ آپ صالحیت کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں کہ اللہ کے حضور اجر بھی پاتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے کسی کے لیے دعائے مغفرت کی تو صرف اس کو اجر ملتا ہے، جو دنیا میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو عطا کرتے ہیں۔ دیکھیں جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی مثال ایک میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے ہی کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ایک قیدی ہو تو اس کو جیل میں ملنے کی بہت کم اجازت ہو، تو اس کو اگر کوئی خط چلا جاتا ہے، کوئی ٹیلی فون چلا جاتا ہے، یا بہت ہی عزیز اس کو ملنے کے لیے شخص چلا جاتا ہے، تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ یا جو بہت لوگ، وہ پردیسی لوگ جو بہت پہلے سے پردیس کاٹ رہے ہیں، جب خط کے زمانے ہوتے تھے، جب خط آتا تھا یا گھر سے ڈاک آتی تھی یا چیزیں آتی تھی تو کتنا ایک خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اسی طرح جب دنیا سے کٹ کے انسان چلا جاتا ہے تو جب اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی، اس کے عزیر و اقارب، اس کے صدقہ جاریہ کے کام اور اس کا علم نافع اس کو نفع پہنچاتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے استفسار کرتا ہے کہ یہ جو میرے درجات بلند ہوئے یہ کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ تو پھر فرشتے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو تم کام کر کے آیا ہے یہ اس کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور آج تیرے بھائی نے، تیری بہن نے، تیرے دوست نے، تیرے بیٹے نے، تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اس لیے تجھے یہ مقام مرتبہ مل رہا ہے۔ اور پھر آگے ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہاں پہ جب بھی ائمہ کرام اور علماء کرام دعا کرتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت دعا کرتے ہیں، ہر شخص جو ہے، ہر امام جو ہے وہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ تو یہ دعا جو ہے مرنے والوں کے لیے بھی ہوتی ہے اور زندہ جو ہے ان کے لیے بھی، دونوں کے لیے دعائے مغفرت طلب کی جاتی ہے۔ اور یہ مسنون حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ مسنون دعا ہے۔ اس کے بارے میں اجر کیا ہے جو دعا کرتے ہیں، جو اصالِ ثواب کرتے ہیں، جو دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من استغفر للمؤمنین وللمؤمنات، کہ جس شخص نے مومنین اور مومنات کے لیے دعائے مغفرت کی، کتب اللہ لہ بکل مؤمن و مؤمنۃ حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ
اس کے حساب میں ایک مومن اور ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے. جتنے بھی اس وقت تک فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے بدلے ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے, اور جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی وہ نیکی لکھی جاتی ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ جو شخص کسی کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے در حقیقت وہ اپنے درجات کی بلندی کر رہا ہوتا ہے, وہ فکر آخرت میں خود بھی اپنی منزل کا تعین کر رہا ہوتا ہے. جو مرنے والے کے لیے بھی درجات کی بلندی کا سامان ہے, جو حیات ہے اس کے لیے بھی درجات کی بلندی کا سامان ہے. تو یہ جو تقریب اصال ثواب اور دعائے مغفرت ہے, یہ کوئی عام یا معمولی یا چھوٹی موٹی تقریب نہیں ہے. یہ ہماری زندگی کی سب سے بہترین تقریب ہوتی ہے, جس میں نہ صرف ہم اپنے سے جدا ہونے والے کے لیے دعائے مغفرت کا سامان کرتے ہیں, اس کی درجات کی بلندی کا اہتمام کرتے ہیں, بلکہ اپنی فکر آخرت کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بھی اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں, اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں درجات اور نیکیاں اور اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. تو آخری جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ابھی اسی وقت آج کل ہمارا بلاوا آ جاتا ہے, کیا ہم تیار ہیں کہ اللہ کے حضور کہ ہم کیا جواب دیں گے, ہم کیا کر کے آئے ہیں. ہمارے اعمال دیکھیں, عبادات اور نیکی جتنے بھی صدقہ خیرات یہ حقوق اللہ میں آتے ہیں. حقوق العباد میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے والدین, اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر والوں, اپنے دوست احباب کے ساتھ ہم کیسے ہیں. دیکھیں, ہم باہر تو بہت اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں, لیکن جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو ہم بہت غصہ کرتے ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان پہ ہمارا زور چلتا ہے. اور سب سے جو ایک برا فعل ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند فرماتے تھے کہ جو شخص باہر اچھا ہو اور اپنے اہل و عیال کے اوپر سختی کرے اور غصہ کرے, اور پھر ہم اپنے بہن بھائی, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا کرتے ہیں, ہم لین دین کیسے کرتے ہیں, ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا, ہم نے کسی کا کھایا تو نہیں. ہم زندگی میں اگر وہ اس کو ہم نپٹا دیں, حساب چکا کر دیں تو ٹھیک ہے, ورنہ حشر کے دن تو پورے انبیاء بھی ہوں گے وہاں سامنے. پھر نیکیاں جتنی بھی ہوں وہ حقوق العباد میں جو بھی کمی بیشی ہوگی, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا ظلم کیا ہوگا, کسی کا حق مارا ہوگا, کسی سے کمٹمنٹ پوری نہیں کی ہوگی, وعدہ خلافی کی ہوگی, کچھ بھی کیا ہوگا, تو نیکیاں ہماری جو ہے وہ ان کے پلڑے میں چلی جائیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں, سیلف اسیسمنٹ کریں, اللہ کے حضور سچی توبہ کریں, اور ہمیں تاکہ ہم فکر آخرت کے اس سفر پہ صحیح طریقے سے روانہ بھی ہو سکیں اور تیار بھی ہو سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اور بارے دیگر میں ان کے ساتھ اپنے مرکز عرفان القرآن کو کی پوری ٹیم کے طرف سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. چودھری راشد صاحب اور ان کے جملہ لائقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ جناب چودھری امتیاز صاحب کی اگلی منزلیں آسان فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس منزل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ عرفان عادل, بہت اچھے انداز سے انہوں نے ذکر کیا اور آخرت کے حوالے سے بھی بتایا. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اس ماہ میں خاص طور پر, کیونکہ یہ ماہ مبارک جو ہے بہت مبارک ہے, اس میں ہم جتنا ہو سکے عبادت کریں. اور اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ظہور صاحب دعا کریں, میں چودھری یاسر صاحب کی طرف سے آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں. جتنے بھی یہاں لوگ آئے, ہمارے کمیونٹی کے جتنے لوگ ہیں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں, طالب صاحب بھی آئے, ماشاءاللہ بٹ صاحب بھی آئے, تو بہرحال یہ کی محبت ہے, یہ لوگ آئے ہیں تو وہ سب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تھوڑے سے مختصر وقت میں یہاں تشریف لائے. تو میں دعا کے لیے جناب ڈاکٹر ظہور صاحب سے کہوں گا کہ وہ دعا کریں آج کی اس تقریب کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق بھائی صاحب, ٹائم نے آپ نے 3 منٹ دیا ہے, 3 منٹ میں تو درود شریف بھی پورا نہیں ہوتا. جزاکم اللہ خیر. میں آپ سب مہمان خصوصی اور مہمان جتنے بھی احباب ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص کر ہمارے جو یہ بورڈ ممبر ہیں چودھری راشد صاحب جن کی وہ کزن ہیں, اور طاہر نواز تنوری صاحب, چودھری زہیر صاحب, اسلم رانا, زاہد علی صاحب, ریحان رشید صاحب, میاں سہیل صاحب, ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مختصر سے اس ٹائم میں اتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی کرائی اور قرآن مجید بھی پڑھا گیا. یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے. بابا سب نے مرنا ہے, کل من علیہ فان, سب نے اس دنیا سے جانا ہے, کوئی بھی رہے گا نہیں. ہاں کوئی اگر سفارش کسی کی کوئی کرے تو رہ جاتا ہے. ہمارے نبی کے لیے سفارش جب حضور جا رہے تھے نا دنیا سے تو فرشتے آگے تھے, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتے ہیں,
تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا خیال ہے؟ تو جبرائیل صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ چلے جائیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موت کے فرشتوں کو بھیجا، جا کے میرے اللہ سے کہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. کتنا خیال تھا ہمارے نبی کو، اپنی امت کا کتنا خیال تھا. ہم وہ امتی ہیں کہ ہم اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں، ہر جگہ پہ بھول جاتے ہیں. دوستو سب نے مرنا ہے، کل من علیہ فان، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے چھوٹی سی، کل من علیہ فان، سب نے جانا ہے، کسی نے نہیں رہنا. اور جانے کے لیے ہماری تیاری نہیں ہے. ابھی عرفان صاحب نے جو مدلل بیان کیا ہے اس کے لیے اب مجھے یا کسی اور ساتھی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز اس میں انہوں نے یعنی کہ چن کے بتا دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. اب سب سے پہلے فاتحہ سورت دعا کرتے ہیں. دعا کے لیے سورت فاتحہ پڑھیں ہاتھ اٹھا کے. اس کے بعد 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھیں اور درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا. اور آج جمعے کا دن بھی ہے اور جمعے کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا سلام پہنچایا جاتا ہے اور سنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء والخاتم النبیین. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا یہاں پر قرآن خوانی ہوئی، یا اللہ مرحوم کے لیے یہاں پر جو لوگوں نے دعائیں کی ہیں یا دعائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کو ان کے ہاتھ میں قبول فرما. اے اللہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے. اے اللہ جی تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے. اللہ تو ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. یا اللہ اس محفل کے اندر جتنے بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جمعے کا دن ہے، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول مقبول فرما. اے اللہ تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے. یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو معاف کر دے، عفو کر دے، درگزر کر دے. اے اللہ امتیاز صاحب کی روح کو مقام علیین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ان کے لواکین کو صبر کامل عطا فرما. اے اللہ جن کے دوست احباب رشتہ دار لواکین والدین جو بھی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنا. ان سب کی روح کو مقام علیین میں جگہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی ہم سے میں خود اب جانے کا ارادہ کر رہا ہوں، جانے والا ہوں. مجھ سے کوئی غلطی کسی کے متعلق کسی سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، مرنا ہے بھائی، جانا ہے. حقوق لباس جو بڑے مشکل ہے، باقی سب کی بخشش ہو جائے گی. حقوق لباس کی بخشش تب ہوئے گی جب تک وہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ اس کو معاف نہ کرے. تو میں سب سے معافی چاہتا ہوں اپنے کسی کوتاہیوں کی، کسی غلطیوں کی، کسی زیادتیوں کی. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یعنی کہ مجھے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں نے یہاں پر جو ٹائم گزارا ہے بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے. کچھ لوگ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں، کچھ جو نہیں جانتے. بہرحال مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کرنا. جزاکم اللہ خیر.